إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سيدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے ان کی انتخاب خلافت اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ جیسے ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے خطبہ جو ارشاد فرمایا وہ طویل خطبہ ہے، لیکن جو بنیادی اس کے اندر ضروری بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی حکومت کا منہج بیان کیا کہ میں کس طرح حکومت کروں گا۔ کہا کہ میں اپنی حکومت کتاب و سنت اور شیخین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت کا التزام کروں گا۔ اور یہ بھی انہوں نے وضاحت کی کہ وہ حلم، بردباری اور حکمت کے ساتھ حکومت کو چلائیں گے۔ ہاں الا یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس پر شرعی طور پر اس پر حد لاگو ہوگی تو اس کے ساتھ شرعی معاملہ کیا جائے گا، اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی۔ اور یہی ان کا طرز حکومت رہا آخر وقت تک، حتیٰ کہ جب انہوں نے ان کے قتل کا یعنی کہ بلوائیوں نے منصوبہ بنایا اور ان کے قتل کا ارادہ کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت بھی طلب کی کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن یہی کہتے رہے کہ نہیں، حتی الامکان ان کے قتل سے اجتناب کرو، بچو۔ ہاں الا یہ کہ کوئی ایسی شرعی جو حد نافذ ہوتی ہو
اگر وہ اس کا ارتکاب کریں گے تو پھر ان کے اوپر حد ہم نافذ کریں گے، وگرنہ حد الامکان ہم ان سے لڑائی کرنے سے، قتال کرنے سے اجتناب کریں گے۔ بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک حکومت کی۔ اس کے اندر جو ابتدائی 6 سال ہیں ان کے متعلق امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شروع کے 6 سال میں آپ کی حکومت پر کسی شخص نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ کی حکومت سے وہ خوش بھی تھے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طبیعت کے لحاظ سے تھوڑے سخت تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے لحاظ سے نرم تھے، تو انہوں نے نرمی کر رکھی تھی، صلہ رحمی والا معاملہ کیا کرتے تھے، اور جتنی امکان ہوتا تھا وہ سزا سے وہ گریز کرتے تھے، بچا کے رکھتے تھے۔ تو پیچھے آپ کے سامنے ایک واقعہ بھی میں نے نقل کیا تھا، جو ان کے قتل کرنے کے لیے شخص آیا تھا، آپ نے اس کو قتل نہیں کروایا بلکہ آزاد کر دیا تھا۔ تو بہرحال ابتدائی 6 سال ان کے صحیح چلتے رہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور لوگ ان کے پاس جو فتوحات کی شکل کے اندر مال غنیمت آتا رہا اس سے وہ فائدہ حاصل کرتے رہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب انسان کے پاس مال زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر مال کی حرص، مال کی محبت پیدا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انسان جو اس کو مل رہا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسرے کی چاہت کرے گا، دوسری مل جائے گی، تیسرے کی، اس طرح وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو انسان کی حرص مٹتی نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کتنا مال غنیمت ہوا کرتا تھا کہ وہ روزانہ آواز لگایا کرتے تھے کہ لوگوں آؤ اپنا مال لے کر جاؤ، اور پھر بے وافر مقدار کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو مال دیا جاتا، شہد بھی دیا جاتا، گھی دیا جاتا، ہر چیز ان کو وافر مقدار کے اندر ملتی تھی۔ بہرحال جب یہ 6 سال گزرے اس کے بعد پھر وہ ان کی نرمی سے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بن گئے۔ اس کے اندر تھوڑا سا ہم تاریخ کے اندر پیچھے جائیں گے تاکہ بات سمجھنے کے اندر آسانی ہو سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ آمد پر آپ سے جو سب سے زیادہ ناراض تھے وہ یہودی تھے۔ کیونکہ وہ عبداللہ ابن ابی وہ اپنے آپ کو ان کا سردار مانتا تھا، اور وہ ان کا سردار بن کر ہی رہنا چاہتا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام آئے تو اس کی یہ جو سرداری تھی وہ ختم ہو گئی، اور پھر نبی علیہ السلام نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو 3 بڑے قبائل ان کے رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، آپ نے ان سے لڑائیاں بھی کی، ان کو جلا وطن بھی کیا۔ پھر ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی حکم جاری کر دیا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے ہی یہودیوں کو نکال دو۔ اب یہودیوں کے ذہنوں میں یہ ساری چیزیں گم رہی تھی، حسد بھی تھا کہ ہمارے اندر سے آخری نبی رسول کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو وہاں سے جلا وطن بھی کیا۔ یہ ساری دشمنیاں ان کے ذہنوں کے اندر موجود تھی۔ تو ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، یہودی، اور یہ یمن کا رہنے والا شخص تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر شامل ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ساتھ ہی ملانا شروع کیے، اور خاص طور پر اس نے ان لوگوں کو ساتھ ملایا جن کو کسی وقت میں کسی وزیر نے، کسی حکمران نے کوئی سزا دی تھی۔ ظاہر ہے جو سزا یافتہ شخص ہوتا ہے اس کو غصہ تو ہوتا ہے نا کہ اس فلاں جو حاکم تھا یا فلاں جو وزیر تھا اس نے مجھے سختی کی، مجھے سزا دی تھی۔ تو ایسے لوگ جلد وہ کیا ہے آپ کے منصوبے کے اندر آ سکتے ہیں۔
آپ ان کو بھڑکانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دل کے اندر وہ بھی چیز موجود ہوتی ہے کہ ہاں مجھے فلاں موقع پر انہوں نے ذلیل کیا تھا، فلاں موقع پر مجھے سزا دی تھی، مجھے جو اب موقع مل رہا ہے کیوں نہ میں ان کے خلاف ہو جاؤں۔ تو اس شخص نے، عبداللہ ابن سبا نے، ایسے لوگوں کو خفیہ طور پر اپنے ساتھ ملانا شروع کیا جن کے اوپر کسی نہ کسی وقت کوئی سزا آئی تھی، اور وہ آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ بہرحال وہ اس انداز کے اندر آہستہ آہستہ خفیہ انداز کے اندر اپنی ایک تنظیم، اپنی ایک جماعت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب کوفہ کے اندر وہ موجود تھا تو وہاں پر اس کی کچھ شرارتیں واضح ہونا شروع ہوئیں۔ وہاں کے جو حاکم تھے ان کو جیسے ہی پتہ لگا، انہوں نے اس کو فوراً بلوایا، کہا کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ تم تو یمن کے رہنے والے ہو۔ کہا کہ جی میں مسلمان ہوا ہوں، تو مجھے یہ علاقہ بڑا اچھا لگا تھا، تو اس لیے میں یہاں پر آ کر آباد ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو یہ بات تو چلو ٹھیک ہے تمہاری، لیکن یہاں پر جو تم کام کر رہے ہو وہ، اب وہ اس کو پتہ لگ گیا کہ میرے بارے میں ان کو پتہ لگ چکا ہے، تو بہرحال اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر وہ وہاں سے مصر چلا گیا، اور وہاں پر اور اچھے انداز کے اندر وہ کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ یعنی کوفہ میں اس نے ساتھی تو بنائے لیکن اس طرح کامیابی نہیں حاصل کر سکا۔ بہرحال مصر میں جا کر وہ اچھی طرح اس معاملے کے اندر کامیاب ہو گیا، اور اس نے اپنے ساتھی کافی لوگ ملا لیے، اور ان کے پاس جو چیز وہ لے کر گیا سب سے پہلی وہ کیا تھی؟ اہل بیت سے محبت۔ آج بھی آپ دیکھیں گے لوگ اسی نعرے پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، باقی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اب ظاہر یہ لفظ ایسا ہے، آپ کہیں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، کون نہیں آپ کا ساتھ دے گا؟ ہر بندہ ساتھ دیتا ہے، ہر بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اہل بیت کی محبت کو اس نے وہ ایک اپنا ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جب لوگ اس کے ساتھ ملتے چلے گئے، پھر اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ سازشیں کرنا شروع کر دی۔ بیٹا باتیں نہ کریں چھوٹے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، ان کے اوپر الزامات، اتہامات لگانا شروع کر دیے۔ کہا دیکھو یہ اقربا پرستی کرتا ہے، اس نے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو حکومت دے رکھی ہے، ان کو وزراء بنا رکھا ہے۔ حالانکہ 26 ان کے وزراء تھے، صرف ان میں سے 5 وزراء تھے جو اموی خاندان کے تھے، اور وہ 5 بھی وہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا تھا، جن کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کیا تھا، جن کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کیا تھا۔ خود سیدنا عثمان نے انتخاب نہیں کیا۔ پچھلے دوروں کے اندر نبی علیہ السلام نے مواقع پر، کچھ مواقع پر ان کو زکوٰۃ صدقات جمع کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے کہیں علاقے کے اندر ان کو مختلف جگہوں پر بھیجا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ 5 افراد تھے جن کا انتخاب یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، پھر صحابہ میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی تھا۔ تو اب ظاہر ہے ان کے اندر اہلیت موجود تھی، وہ اس چیز کے اہل تھے، اس چیز کے اہل تھے، اور نبی علیہ السلام کا انتخاب تھا، تو اس لیے انہوں نے ان کو منتخب رکھا، ان کو ہٹایا نہیں۔ بلکہ اگر یہ الزام مان بھی لیا جائے کہ جی اقربا پرستی انہوں نے کی، اپنے رشتہ داروں کو دیا، تو پھر 5 کو کیوں دیا؟ 26 کے 26 لے آتے۔ پھر دوسرا ان میں سے 2 کو آپ نے معزول بھی کیا، آخری دور کے اندر کیوں معزول کیا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ بات پیچھے سن لی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا مال و دولت دیا، اور وہ اسلام کے لیے اپنے مال کو بے دریغ خرچ کیا کرتے، جہاں بھی موقع آیا مال کو خرچ کیا۔ ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی بیت المال سے لینے کی، لیکن اس نے ساتھ میں یہ اعتراض بھی ڈالا کہ دیکھو یہ بیت المال میں سے مال لیتا ہے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے اندر یہ تقسیم کرتا پھرتا ہے۔ اب یہ چیز ظاہر ہے لوگوں کے اندر، اگر آپ حکمرانوں کے خلاف ابھارنا چاہیں تو یہ ایک بڑا حربہ ہوتا ہے کہ جی اس نے فلاں فلاں کو وزارتیں دے رکھی ہیں۔ تو
بہرحال لوگ ان کے اس جھانسے کے اندر آئے اور انہوں نے واقعی کہا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تو زیادتی کی ہے۔ پھر چلتے چلتے اس نے ایک کام یہ کیا کہ جعلی خطوط وہ لکھنا شروع کر دیے کہ یہ خط سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، یہ خط طلحہ بن عبید اللہ کی طرف سے ہے، یہ خط سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ اب جو ان علاقوں کے اندر مصر، شام، بصرہ، کوفہ کے اندر جو ان کے ساتھی موجود تھے ان تک وہ خط پہنچاتے تھے کسی ذریعے سے، اور ان کو ہدایت ہوتی تھی کہ آپ نے یہ خط لوگوں کی مجلس کے اندر جمع کر کے پڑھنا ہے اور ان کو مہر دکھانی ہے کہ دیکھو یہ سیدنا علی کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ سیدہ عائشہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب وہ جعلی خط ہوتے تھے، لوگ وہ خط جب ان کے پاس پہنچتے اور وہ لے کر ان کو پڑھ کر سناتے، دیکھو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے، اور ان کے اندر وہ کیا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں لکھا کرتے تھے، ان کے قتل کے اوپر وہ ابھارا کرتے تھے۔ اب جب عام بندے کو یہ بات پہنچتی کہ واقعی یہ اکابر صحابہ جو ہیں وہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں، تو لوگ تو ساتھ ملنے کے لیے تیار تھے۔ تو بہرحال اس انداز سے اس نے اپنی سازشیں کرنا شروع کی، اور جو یہودیت کو ایک غصہ تھا، غم تھا، وہ مسلمانوں سے اس انداز سے اندر بدلہ لینا چاہتے تھے کہ مسلمان جو علاقوں پر علاقے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان علاقوں پر علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت، اپنی حکومت کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں نکالتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے، کیوں نہ مسلمانوں کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان کے اندر ہی شامل رہ کر ہم ان کے خلاف ہی سازشیں کریں، ان کے ذہنوں کو خراب کریں، اور پھر ان کو حاکم وقت کے خلاف، وزراء کے خلاف ان کو بھڑکائیں، اور یہ سلطنت، یہ حکومت ختم کر دی جائے۔ تو بہرحال یہ ایک سبب تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ اور دوسرا سبب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب خوشحالی ہو گئی، تو خوشحالی کے اندر آپ کو پتہ ہے جب خوشحالی ہوتی ہے تو جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر ابھی ایمان پختہ نہیں ہوتا، وہ اور زیادہ عیاشیوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور زیادہ وہ نافرمانیوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے عیاشیاں کرنا شروع کر دی، اور ایسے ایسے کام جو شریعت کے خلاف تھے آہستہ آہستہ وہ کرنا شروع کیے، حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی سے نوٹس بھی لیا، ایسے لوگوں کو مارا بھی، ان کو جلا وطن تک بھی کیا۔ لوگ پھر ان کے مخالف ہو گئے، کہا کہ تم ہمارے بچوں کو کیوں جلا وطن کر رہے ہو، کیوں نکال رہے ہو؟ اب وہ چاہتے تھے کہ مدینہ کا معاشرہ خراب نہ ہو، لیکن اب ظاہر ہے اس ہاتھوں بھی مجبور تھے، خوشحالی بھی لوگوں کے اندر موجود تھی۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی اپنے وزراء کو یہ خط لکھ کر ان کو یہ ہدایت کی کہ اب جو جس طرح ہم وافر مقدار کے اندر ان کو بیت المال میں سے دیتے ہیں، اب یہ دینا بند کریں، تھوڑا کم کر دیں، تاکہ یہ لوگ جس طرح عیاشیوں کے اندر جا رہے ہیں، نافرمانیوں کے اندر، فسق و فجور کے اندر جا رہے ہیں، اس سے پیچھے رہ جائیں۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب فتوحات کا سلسلہ بڑھا، فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوتا چلا گیا، اب ظاہر ہے اس کے اندر روم کے علاقے بھی آئے، فارس کے علاقے بھی آئے، اب عرب اور عجم، اب ظاہر ہے ان کی ہماری عرب کی کیا ہے، ثقافتیں مختلف ہیں، ہماری زبانیں مختلف ہیں، ہماری عادتیں مختلف ہیں، رسوم و رواج ہمارے مختلف ہیں، ہر چیز ہماری مختلف، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے بھی کیا ہے، مراسم مختلف تھے۔ پھر عرب کے لوگ جو ہیں وہ بدحال زندگی گزارنے والے تھے، وہاں اتنی فراوانیاں نعمتوں کی نہیں تھی، لیکن جو عجم کے لوگ تھے، روم والے لوگ ہو گئے، اس طرف کے علاقے والے لوگ، وہاں پر بڑی خوشحالیاں تھیں، اور ظاہر ان کے اطوار پھر اسی انداز کے تھے، ان کی چال ڈھال، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا وہ اسی انداز کا تھا۔ اب جب مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ ساتھ علاقے فتح کرتے کرتے وہاں پہنچے، اب صحابہ تو اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ہر علاقے کے اندر صحابہ ہی کو بسایا جاتا۔ اب وہاں پر وہ جو ان علاقوں کے میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو علاقہ فتح ہوتا تھا، پھر انہی لوگوں کو وہاں پر جو ہے رکھ دیا جاتا تھا، اور ان کے حوالے زمین کر کے کہہ دیا جاتا تھا کہ یہاں پر کاشتکاری کر کے تم مسلمانوں کو دو گے۔
تو اب وہ وہاں پر رہتے بھی تھے، کچھ مسلمان بھی رہتے تھے. جب ان کے طور طریقوں کو دیکھتے جن کے دلوں کے اندر ابھی ایمان پختہ نہیں تھا، کمزور ایمان والے تھے، یا جو آپ کے لیے دیہاتی لوگ تھے جو صرف اس ڈر سے یا لالچ کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب آئے تھے، اب جب وہ ان کے اطوار کو دیکھتے تھے تو اس کا بڑا ایک اثر پڑا معاشرے کے اندر. تو شروع کے اندر جو ابتدائی 6 سال ہے وہ تو کیونکہ جہاد کے اندر چلتے رہے، ان کو کوئی اس طرف ذہن گیا ہی نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس جانب کوئی توجہ کی کہ ہمیں ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ فتوحات کی طرف ہی لگے رہے. لیکن جب یہ معاملہ یعنی 6 سال کے بعد آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے علاقے تو فتح کر لیے، لیکن یہاں پر پیچھے علماء نہیں چھوڑ کے گئے، ان کی تربیت کرنے والے ہم نے نہیں چھوڑے، کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے ہماری تربیت کی تھی، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کیا تھا کہ ہم ایمان کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، دنیا کی ہمیں فکر نہیں ہوتی تھی، ناز و نعمتیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی تھی. یہ اس طرح ان لوگوں کی تربیت نہیں ہے، یہ تو اس طرف چلے گئے. تو یہ بھی ایک سبب بنا کہ جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف گئے. تو بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حالات خود نہیں پیدا کرتا تھے، یہ اچانک ہی حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے. لیکن جیسے ہی ان کو حالات کے متعلق علم ہوتا گیا، وہ سختی کے ساتھ وہاں پر اپنے معاملات کو نمٹاتے چلے گئے کہ مزید جو ہے یہاں پر معاملہ خراب نہ ہو. بہرحال آخر دور آیا جس کے اندر عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہے اس نے اپنے ساتھیوں کا گروپ بنایا، اور یہ تقریباً شوال 35 ہجری کی بات ہے. اس کے قریب وہ جو فسادی لوگ مختلف علاقوں کے اندر تھے وہ بالکل مدینہ کے قریب آ گئے، اور مصر سے جو باغی لوگ تھے ان کے 4 فرقے انہوں نے بنائے، اور ہر فرقے کا پھر انہوں نے ایک امیر مقرر کیا. پھر ان 4 امراء میں سے ایک ان کے اوپر امیر ہوا کرتا تھا، اور ان کا جو سب سے بڑا شیطان سرکردہ تھا وہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا. اور چاروں فرقے جو ہیں ان کے امراء وہ عبد الرحمن بن عدیس بلوی، کنانہ بن بشر مجیبی، سودان بن حمران، اور اسی طرح قطیرہ بن فلان. اور پھر ان کا جو سب سے بڑا امیر تھا ان چاروں کا وہ کون تھا؟ غافقی بن حرب. اور یہ 1000 کی تعداد لے کر مدینہ کے قریب آ چکے تھے. اور پھر ان میں سے اس طرح کے بھی لوگ تھے جو خاص طور پہ کوفہ سے آئے تھے، اور کوفہ سے جو باغی آئے تھے اس کی تعداد 1000 تھی. اور یہ بھی 4 فرقوں پر مزید آگے مشتمل تھا. ان کے اندر زید بن سوحان عبدی وہ ان کا امیر تھا، اسی طرح اشتر نقعی، زیاد بن نظر حارثی، عبداللہ بن اسم، اور ان کا جو سب سے بڑا امیر تھا وہ عمر بن اسم تھا. پھر بصرہ سے 1000 کی تعداد کے اندر یہ باغی نکلے، اور یہ بھی 4 فرقوں کے اندر مشتمل تھے. ان کے جو حکمران تھے وہ حکیم بن جبلہ عبدی، اور زرع بن عباد عبدی، بشر بن شریح قیسی، ابن محرش بن عبد الحنفی. اور پھر ان کا امیر تھا جو بصرہ سے لوگ نکلے تھے، ان کا امیر کا نام تھا حرقوس بن زہیر سعدی. اب عبداللہ ابن سبا ان کے ساتھ بڑا خوش تھا کہ جو میں نے کام کیا ہے وہ اس کے اندر میں کامیاب ہو چکا ہوں. بہرحال وہ آئے، انہوں نے محاصرہ کیا. 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ رہا. اور پھر جو الزامات انہوں نے لگائے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے الزامات سے اپنے آپ کو بری بھی کیا دلائل کے ساتھ کہ جو تم میرے بارے میں باتیں کر رہے ہو اس کے میں تمہیں دلیلیں دیتا ہوں، کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے گھر کے ایک بلند جگہ پر چڑھے، وہاں سے آواز دور تک کی آواز آسانی کے ساتھ سنائی دیتی تھی. وہاں پر پھر وہ سارے یہ بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ اب ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کر دینا ہے. آپ وہاں سے آئے، تھوڑا پریشان بھی تھے. تو صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ اب یہ باقی لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اب یہ باز آنے والے نہیں ہیں. بہرحال وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آئے،
اور اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روزے کی حالت کے اندر تھے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے رات خواب کے اندر بھی دیکھا تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ تم کل افطار میرے ساتھ کرو گے۔ روزہ رکھا ہوا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو باغیوں نے پہلے تو حملہ کیا، اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے، پھر ایک اور شخص ان کا آیا اور اس کو موت کا کتا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے آ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ اور وہ جو الفاظ تھے قرآن کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آج بھی جو ہے قرآن مجید وہ موجود ہے اور اس پر ان کا خون بھی موجود ہے۔ تو وہاں پر ان کے وہ قطرات گرے، اور اس کے اندر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کا دفاع بھی کیا، آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، انہوں نے اجازت نہیں دے رکھی تھی کہ آپ نے ان باغیوں کے خلاف کیا ہے، قتال کرنا ہے، حتی الامکان ان سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو روکنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ بہرحال یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنی چادر کو آپ نے اس قمیض کو اتارنا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر شامل ہیں وہ سارے کے سارے منافق ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث تھی، واضح حدیث ہے کہ آپ سے یہ قمیص منافق ہی چھینے گا۔ لیکن آج آپ ایران کے اندر چلے جائیں، مالک اشتر نخعی کے نام سے آپ کو ملے گا کہ وہ کیا اس کا اعزاز کرتے ہیں، جو کہ قاتلین عثمان میں سے ہے۔ بہرحال بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں شہادت عثمان، اس کے اسباب سے جو ہمیں اسباب ملتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ معاملات نہیں چلتے، بس اوقات سختی بھی کرنی پڑتی ہے، اور نرمی ہی یہ انسان کی اپنی شہادت کا، اپنی حکومت کے خاتمے کا بھی سبب بنتی ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پورے واقعے کے اندر صبر یہ بڑی واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ کتنی مظلومانہ شہادت حاکم ہیں، 40 دن کا محاصرہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے، کچھ آنے تک ان کے گھر میں نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تلوار نہیں نکال رہے، نہ صحابہ کو کہہ رہے کہ ان کو قتل کرو۔ تو یہ صبر تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ شروع کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اصل میں نبی علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو وہ پورا کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے کہ میں نے قمیص بھی نہیں اتارنے دینی، اور اپنے طور پر میں مکمل صبر کے ساتھ اس معاملے کو سر انجام دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی شہادت کو قبول کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔